تو اب ابو قتادہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، حق دیکھا، یعنی مطلب ہے کہ میں حق ہوں خود بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے حقیقت کی صورت میں آئے ہیں، کوئی یہ جو ہے وہ ایسے ہی شکل نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وحدت الوجود، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وحدت الشہود۔ ان دونوں کا تصور یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کے سوا حق نہیں ہوتی، بلکہ میں آپ کو پہلے ان کا مفہوم سمجھا دوں تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آپ اکٹھی کر لیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہوگا جیسے کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ سورج ایک ہوتا ہے اور روشنی جو ہے اس کی بہت سے رنگوں میں، ویسے تو 7 رنگ اصلی ہیں جو قوس و قزح میں آپ دیکھتے ہیں، لیکن ان کو ملا کر بے شمار رنگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں سورج کی کرنوں کا جو ہے وہ کردار ہے۔ تو اس لیے وحدت الوجود والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وجود صرف ایک ہے اللہ کا، لیکن سلف نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ بھی حق ہے، اور دیگر جو انسانوں کے وجود ہیں وہ بھی حق ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وجود بھی صرف ایسی نہیں ہے کہ جیسے کہ سورج کی ایک کرن میں سے ایک کرن ہو، بلکہ یہ حقیقی وجود ہے۔ اور ایک میں نے آپ کو بتایا وحدت الشہود، وحدت الوجود کی نسبت جو ہے وہ تو ابن عربی جو فقہ میں ظاہری ہے اس نے تفسیر بھی لکھی ہے، اور فقہ میں یہ ابن حزم کے جو ہے وہ طریقے پر ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے خوابوں کے سلسلے میں جو ہے اور اسی طرح جو ہے وہ انسانی وجود کے سلسلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہ آدمی ہے۔ خود ابن حزم بھی جو ہے وہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو ہے وہ بہت سی غلط افکار کے حامل ہوئے۔ ابن عربی جو ہے اس نے جو بھی فلسفہ بیان کیا ہے اللہ کے بارے میں، وہ سارے کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ حق ہے اور کوئی چیز حق نہیں ہے، حالانکہ جو وجود ہے نا اس کی حقیقت ایک نہیں ہے، یعنی ایک وجود ہوتا ہے جس کی حقیقت جو ہے وہ اس وجود کی حقیقت جو ہے وہ ایک نہیں، اس کی حقیقتیں جو ہیں وہ کئی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ حق ہیں تو اس کی حقیقت اور ہے، ایک نبی حق بر حق ہیں تو ان کی حقیقت اور ہے، اسی طرح دنیا کے اندر جو اور لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کی حقیقت ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کے لیے صحیح کام ہے اور ان کا انہیں بدلہ ملے گا۔ تو وحدت الشہود جو ہے میں نے آپ کو بتا رہا تھا، وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حق ہیں اور باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کا عکس ہے۔ عکس آپ کو علم ہے کہ جب کوئی درمیان میں ایسی رکاوٹ ڈالی جائے جو مناسب رکاوٹ ہو تو پھر انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنا عکس نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شیشے میں جب آپ انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اس لیے کہ شیشہ شفاف ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ پانی کے اندر بھی، ٹھہرا ہوا پانی جو ہے اس کے اندر بھی آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ تو یہ مجدد علی ثانی کی تعبیر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا عکس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت وہ بھی نہیں مانتے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ خواب جو ہے جو مجھے دیکھے اس نے حق دیکھا، کیا مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ تعالی امام بخاری کتاب التوحید میں بہت تفصیل سے بیان کریں گے، اس لیے
بعض اہل علم کی ابھی تک یہ کوشش بھی ہے اور شوق بھی ہے کہ کاش کہ امام بخاری کی کتاب التوحید کی کوئی جو ہے وہ شرح مل جائے۔ اگرچہ اس سلسلے میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم جو شاہ سید نذیر حسین دہلوی کے شاگرد بھی ہیں، اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ میں نے بھی ان سے جو ہے وہ اجازہ لی تھی، تو ان کا نام تھا عبدالحق، مولانا عبدالحق ہاشمی، تو ان کے بیٹے اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں جن کا نام ہے عبدالوکیل۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انہوں نے کتاب التوحید بخاری کی شرح کی ہے سب سے پہلے۔ ان کی کتاب کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی کے عقیدہ میں ایک بڑے استاد ہیں غنیمان، تو انہوں نے پھر اس کی جو ہے وہ ایک لمبی شرح کی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مولانا عبدالحق ہاشمی کی جو باریکیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت بڑی بات ہے، یعنی مولانا عبدالحق کو چھوٹے آدمی نہیں ہیں، بہت عالم آدمی ہیں۔ اچھا جی، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وحدت الشہود جو ہے اس کے اندر بھی یہ مخلوق جو ہے یہ حق نہیں ہے، اور جب مخلوق حق نہیں ہے تو انبیاء بھی مخلوق ہیں، وہ بھی حق نہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو ان کی تعبیریں ہیں یہ غلط ہیں۔ اگرچہ شاہ ولی اللہ نے ایک مکتوب دہلی کے نام سے جو ہے وہ ایک رسالہ لکھا ہے، انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جو ہے کہا ہے یہ اصل میں چیز ایک ہی ہے، صرف تعبیر کا کچھ تھوڑا سا فرق ہے، یعنی دونوں جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وجود صرف اللہ کا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود جو ہے اللہ کا وجود اس کی حقیقت اور ہے، اور جو انسانوں کا وجود ہے اس کی حقیقت اور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں۔ حالانکہ یہ سننا دیکھنا جو ہے یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن جانوروں کا سننا اور دیکھنا اور انسان کا سننا اور دیکھنا یہ ایک نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا جو ہے وہ الگ ہے۔ جانور تو پھر بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، ان کی خوبی یہی ہے کہ ان کی مانند کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اس کے اندر جو اصل میں قباحت لازم آتی ہے وہ یہ لازم آتی ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ اس کو بولتے ہیں جو کسی کی طرف سے متعین ہو اور وہ اس کو اپنی کوئی چیز دے دے، اپنی ایسی کوئی چیز دے جس کے ساتھ وہ اس کی خلافت کا کام کرے۔ جیسے کہ خلیفہ جو ہے حکمران کی حیثیت سے جب فوت ہو جاتا ہے تو وہی حکمرانی جو ہے وہ بعد میں کسی اور کو مل جاتی ہے، تو یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ خلیفہ ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ جو اصل ہے اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے وہ آگے منتقل ہوتی ہے خلافت میں۔ اسی طرح جو ہے کسی انسان کو خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز اسے دی نہیں جا سکتی، نہ ذات، اور اللہ کا نام جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے جو خاص تشریح ہے اس معنی میں ہوگا، اور انسان کے لیے وہ تشریح جو مخلوق کے لیے ہے اس معنی میں ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تشریح صرف کتاب و سنت سے لی جائے، یہ سلف کا طریقہ ہے، اور سلف نے اس کے اندر جو ہے فلسفے داخل نہیں کیے۔